اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وقار احمد خان بے باک ٹی وی کی جانب سے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر۔ تو مجھے ایک دو روز کے بعد موقع ملا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں یا اپنے جو بھی آج کی صورتحال ہے اس میں بیان ہو سکوں۔ گزشتہ دنوں کچھ عدالتی فیصلے آئے ہیں اور جو خصوصاً سپریم کورٹ کی جانب سے آئے ہیں، جس کی میں ذاتی طور پر اس کی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ سلسلہ ختم ہوا کہ ہماری عدالتوں نے مکمل طور پر انصاف کی فراہمی شروع کر دی۔ اور جو ہے اس سے قبل جو 2018 میں جب یہ لوگ ہمیں تانا دے رہے تھے کہ اس وقت اس طرح کے معاملات ہوئے تھے اور اس طرح کے تھے، تو اس وقت عدالتیں بالکل جو ہے نا وہ جانبدار تھیں، اور اس حد تک کہ وہ ان کے مانیٹرنگ جج لگے ہوئے تھے۔ جو بھی صورتحال تھی وہ قابل ستائش نہیں تھی۔ مگر اب دوسری صورتحال کے اندر اب عدالتیں تمام باتیں بھی سن رہی ہیں، عدالتوں کے اندر ان کو جیل کے اندر سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی جینون ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو لیے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ عدالتیں انصاف نہیں کر رہیں۔ عدالتیں انصاف کر رہیں کیونکہ ان کا سربراہ ایک قائد اعظم کے ساتھی کا بیٹا ہے، اور جس کی خاندان اور ملک کی سالمیت کے ساتھ انٹیگریٹی جو ہے منسلک ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ رہیں گے، امید کی جاتی ہے کہ وہ ہماری عدالتوں میں انصاف ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی صورتحال آ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو آہستہ آہستہ جاتی جا رہی ہے، مگر اب جو بھی ہے ہم لوگ نے تو آخری وقت تک مسلم لیگ کے لوگوں نے آخری وقت تک ڈٹے رہے تھے، ہر وقت تک کرتے رہے، کوئی بھی ہمارے آدمی ٹوٹے نہیں تھے۔ مگر ان لوگوں کا تو اگر پہلے دن سے ہی کام شروع ہو گیا کہ فوری طور پر یہ لوگ معافیا مانگ کر اور جا کر گھر بیٹھ گئے ہیں اور یہاں کوئی نئی پارٹیاں بنا لی ہیں۔ مگر اس طرح سے تو سیاسی کارکنوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ میں تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو داد دیتا ہوں کہ جنہوں نے مشکلات برداشت کی، کوڑے کھائیں، مگر اور اپنی غربت اور افلاس کے باوجود انہوں نے جو ہے نا قربانیاں دی۔ اس کے باوجود میں ذکر کرنا چاہوں گا PMLN کے لوگوں کا تحریک انصاف، جس میں لوگوں نے اپنی تمام مشکلات کے باوجود ڈٹے رہے۔ اب جو صورتحال یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو ہونی ضروری ہے، مگر لیول پلینگ فیلڈ میں ایک مسئلہ یہ جو لوٹوں کا سلسلہ جاری ہے، ان کو اگر لیول پلینگ فیلڈ پر بنا دے تو پھر تو یہ میدان سیدھا اور یہ لڑکتے ہوئے کہیں بھی چلے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک طرح سے اپنی جو میری پارٹی ہے اس کی قیادت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً ان سے بچا جائے۔ ان کو الیکٹیبلز کا نام دے کر یہ جو سامنے آ جاتے ہیں، ان کا آہستہ آہستہ لوگوں کو شعور آ چکا اور ان کا ستیہ ناش ہونا شروع ہو گیا۔ ہم نے وہ الیکشن میں پچھلے میں دیکھ لیا جس میں صوبائی سیٹیں ہاری تھی، حالانکہ حکومت بھی تھی، سارا کچھ تھا، مگر اس کے باوجود جو ہے لوگوں نے اس چیز کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اب بھی ہمارا ضلع پاک پتن ہے، جہاں سے میں خود بھی مقامی طور پر امیدوار ہوں، وہ سب سے بڑا وہ ضلع ایسا ہے کہ جس میں سب سے بڑی لوٹا سازی کی کمپنی موجود ہے۔ وہاں سے ہی پنکی پیرنی بھی ہے، وہاں سے خاور مانے کا بھی ہے، وہاں سے کچھ سامان ایسے ہیں کہ جو ایک دن میں 3 پارٹیاں بدلتے ہیں۔ اور میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج وہاں پہ ایک ایسا لوٹا جنم لے چکا ہے کہ جو تو 9 مئی کے واقعہ کی FIR اس کے اوپر کٹی ہوئی ہے، اور پھر وہ 2 یا 4 دن کے بعد کسی ایک پریس کانفرنس سے اپنے آپ کو صاف کرا کے واپس آ گیا، اور 9 مئی کی FIR پر ضمانت پر ہے، اور اگلے ہی روز اس نے مسلم لیگ نون میں شامل ہو کر ٹکٹ بھی اپلائی کر دی،
اور پھر ایک جو سابقہ ایم این اے جو کہ حادثاتی طور پر ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، اور پارٹی کی ہمدردیاں اس لیے ہو گئی تھی کہ ان کی جو ہے کچھ عزیزہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس نے جو ہے نا عدت کے دوران نکاح کر لیا تھا، تو وہ اس کی انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کی، اور اس کی بنا پر پارٹی نے ہمدردی کے طور پر اس کو ایم این اے بنا دیا۔ اور پھر ایم این اے، اب چونکہ وہ سابق ایم این اے ہیں اور ان کو اس لوٹے نے اپروچ کر کے اپنی طرف مائل کر دیا ہے، اور وہ اسی طرح سے ہمارے ضلع کے اندر یہ ساری قسم کی دوبارہ وہ لوٹا سازی شروع ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں اپنی پارٹی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ قطعاً اس قسم کے لوگوں کو اور اس قسم کے سہولتکاروں کو ٹکٹ نہ دی جائے، کیونکہ یہ اب آئندہ بھی نقصان ہوگا۔ اگر میرے ذاتی خیال ہے کہ ان کو ٹکٹ دے بھی جائے گی تو یہ سیٹیں ہار جائیں گے اور پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور یہی صورتحال اگر رہی تو یہ لوگ پھر دوبارہ سے اسی طرح کی حرکتیں شروع ہو جائیں گی، اور پھر یہ لوٹا کمپنی جو ہے یہ کسی طریقے سے بند نہیں ہوگی، پھر اس کو مزید دوام مل جائے گا۔ تو میں نے اسی اثنا کے اندر اپنی پارٹی سے یہ کہا ہے کہ اس معاملات کو روکا جائے۔ بصورت دیگر میں نے طے کیا کہ کوئی تو ہو جو ابتدا کرے، لہٰذا میں نے جو بھی لوٹے ہیں یا بھی جو لوٹے کے سہولت کار ہیں ان کے خلاف پارٹی ٹکٹ اپلائی کیا ہے۔ اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو پھر بھی میں ان لوگ جو لوگ ہیں لوٹے بنے ہوئے ہیں اور جو لوٹے میدان میں آئے ہیں ان کا مقابلہ ضرور کروں گا، اور اس کی بنا پر شاید اگر اس سلسلے میں میرا جان مال اور ہر قسم کی نقصان بھی ہوگا تو میں، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو کسی جگہ سے یہ ابتدا ہونی چاہیے تاکہ اس ملک کو ان بے شرموں اور بغیرتوں سے بچایا جا سکے، اور اس طرح سے آئندہ یہ ملک، قوم اور ووٹوں کا، لوگوں کا اور پارٹیوں کا نقصان نہ کر سکیں۔ میں آپ کی توسط سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے۔ خدا ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جب نام پکارے جائیں گے سب اہل وفا کے، تب یاروں میں بھی تو پکارا جاؤں گا، میں بھی تو پکارا